جی کبھی صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ بالکل۔ یہ ان کی جوانی کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ سے بالکل جنگ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پر بھی 18 سال میں بال جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ جوان لگ رہے ہیں ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جوانی کا کیا راز ہے؟ ہمارے تو 18-19 سال میں بال ختم ہو گئے ہیں۔ بہت اعلیٰ بات۔ محترم بات یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے۔ ایک تو ہر وقت سیدنا علی پاک کے فرمان کے مطابق خوش رہیں، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، لیکن ہر معاملے کو جب ہم اللہ کی طرف لے جائیں گے اور کسی طرح کی کسی آزمائش کے اندر پریشان نہیں ہوں گے تو پھر مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح آپ بھی جوان رہیں گے۔ سارا رولا تو ٹینشن کا ہے، شوگر ہو رہی ہے تو ٹینشن کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو ٹینشن کی وجہ سے، چہرے کے اوپر جناب تازگی نہیں آ رہی تو ٹینشن کی وجہ سے۔ آج کے بعد سننے والوں کا پہلا پیغام مفتی صاحب کی طرف سے یہ ہے، ہر وقت مسکراتے رہیں، جس طرح علی پاک نے فرمایا۔ ٹینشن بالکل نہیں لینی چاہیے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ پیاس صاحب سن رہے ہوں گے ان کا۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنی خوراک اچھی رکھیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے یہاں جہاں فریش جوسز دیے ہوں، اس کے بعد شہد دی ہو، اس کے بعد پھل اور فروٹ دیے ہوں، آج کل کے زمانے کے اندر جناب اخروٹ ہوں، بادام ہوں، پھر سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر سلاجید ہوں، چلغوزے ہوں، تو ان چیزوں کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ بالکل وہی کھا کے تو مفتی صاحب جو ہیں بالکل جوان ہیں، بالکل فیاض صاحب سن رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ آپ بھی بہت استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں اپنی، سوشل میڈیا کے اوپر ڈیٹنگ ایپس، چیٹنگ کرنا اور ایسی ایپس کو یوز کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ محترمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک نہ میں نے اپنا چینل بنایا ہے، نہ میں ٹک ٹاک بناتا ہوں۔ یہ تو ماشاءاللہ جو مجھ سے قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، انہی کی طرف سے۔ صورتحال یہ ہے کہ حضور سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا نا، میں آج بہت بڑا نقطہ بتا رہا ہوں۔ آپ ایک منٹ، ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، نجم الحسن صاحب ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ جی السلام علیکم۔ نجم الحسن صاحب بات سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، آئی تھنک وہ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا شکر، ٹھیک ہے، ورنہ میں جو حضور کا فرمان، آپ فرماتے تھے استفت قلبک، کلمہ گو مسلمان کی اور فطرت والا جو انسان ہوتا ہے اس سے حضور فرماتے تھے کہ اپنے دل سے پوچھ۔ آپ نے جب سوال کیا تو آپ کی زبان ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ اگر یہی سوال مفتی صاحب کی بجائے عام انسان سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ یار جب ماں موجود ہے، گھر میں دادی موجود ہے، نانی موجود ہے، پیار کرنے والی بیوی موجود ہے، گھر کے اندر بہن موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے فلاں محترمہ سے، میں فلاں محترمہ سے فلاں قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، 5 نمازیں ہمارے پاس موجود ہیں، گھر کی معاشرتی زندگی کے اندر پاکیزگی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب جتنے مقابلے کے امتحان ہو رہے ہیں سب میں بچی آگے جا رہی ہیں۔ اس دن جناب میں ایک محفل میں کیا تو انہوں نے کہا یہ 4 لوگ ہیں، انہوں نے امتحان دیا اور ماشاءاللہ وہ لگ رہی ہیں، تو میں نے دیکھا تو 3 خواتین اور 1 مرد۔ کیوں کہ میرا جو اسلامی معاشرہ ہے، میرے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اور جو میری مشرقی روایات کی جو خواتین ہیں ان کے اندر پاکیزگی ہے، وہ اپنا ٹائم جو ہے اس میں نہیں ضائع کرتی، وہ کتاب پڑھتی ہیں۔ جب کتاب پڑھتی ہے امتحان ہوتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ جی جو خواتین ہیں ان کے نمبر ہیں جی 86%، 88%، 90%، 92%، اور وہ جو ہمارا بچہ بیچارہ جو جناب اس طرح کے معاملات میں جو آپ نے کہا الجھا رہتا ہے اور نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ پاکستان کو دیکھتا ہے، نہ پاکستان کے اسلام کو دیکھتا ہے، وہ بیچارہ امتحان میں پیچھے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں، جن کی ممانعت ہے، جیسے دوستی، کسی کو پیغام بھجوانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن دوستی کا ایک رشتہ رکھنا وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، منگنی 1.5 2 سال رکھی جاتی ہے۔ وہ جو منگنی کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتی لڑکی وہ لڑکے کو کہ ظاہر ہے میرا ہم سفر بننے والا ہے، تو دوستی بھی ہوتی ہے، گھومتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ کیا یہ چیز غلط ہے؟ بہت اعلیٰ سوال کیے۔ یہ اس وقت میرے معاشرے میں پہلے نمبر پہ خوشخبری تو یہ ہے کہ جہاں مجھے پیغام آتا ہے نا کہ جی منگنی ہے اور مفتی صاحب آپ نے آنا ہے، دعا خیر کرانی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ منگنی کے ساتھ ساتھ صرف 1 منٹ میں
مفتی عبدالقوی صاحب اس بچی کا اور اس بچے کا نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں. منگنی کا معنی ہوتا ہے نکاح کا وعدہ، اور نکاح کا معنی ہے کہ اب دو رشتوں کے درمیان پاکیزگی. ٹھیک ہے. میں الحمدللہ 100% اس مسئلے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ جیسے ہی جناب مجھے پیغام ملتا ہے، حتیٰ کہ میرے اپنے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں اور علاقے میں اب یہ بات مشہور ہے کہ منگنی کی بجائے مفتی عبدالقوی صاحب کو جو پیغام بھیجے منگنی کا، منگنی بھی ہو جائے اور مفتی صاحب اسی جگہ پہ اوپر نکاح بھی پڑھا دیں. اچھا، ہم نکاح سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں شادی والے دن ہی نکاح کریں گے، شادی سے پہلے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیوں اس چیز کو جھجکتے ہیں؟ یہ صرف ہماری سمجھیں کہ ذہنی طور کے اوپر پسماندگی ہے. بات یہ ہے کہ منگنی کا میں نے آپ کو بڑا خلاصہ بتایا نا، ان کان للوعد فوعد، چونکہ میری ایک خوبی ہے کہ میں قرآن کی آیت حضور کا فرمان یا وہ فرمایا منگنی کا معنی ہے وعدہ نکاح، اور نکاح کا معنی ہے کہ دو رشتوں کے درمیان پاکیزگی کا تعلق. منگنی جب آپ کر رہے ہو، انگوٹھی پہنا رہے ہو، مستقبل کے معاملات کو طے کر رہے ہو، اور یہ طے کر رہے ہو کہ جی اب پختہ ہو گیا معاملہ، اب 6 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد مکان بننا ہے، یا بچے نے باہر ہے، یا بچی کے فلاں معاملات ہیں، جی منگنی کر لیتے ہیں. اور رخصتی، لفظ دو ہونے چاہیے، ایک نکاح یعنی منگنی اور نکاح، ایک بارات اور رخصتی. تو معنی یہ ہے کہ جیسے ہی منگنی ہو تو فوری طور پر نکاح بھی ساتھ ہو جاؤ، تاکہ معنی یہ ہے کہ اب جب لڑکا فون کرے لڑکی کو یا لڑکی فون کرے لڑکا کو تو نکاح کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی زندگی ایک پاکیزہ فکر میں آ جائے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ منگنی کرنا یا ہاں کرنا یا ایسے رسمیں کرنا حرام ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، یہی آپ نے کہا ہے نا. مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے جناب حرام اتنا عام نہیں ہے. ان کان للوعد، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر کہ نکاح کا وعدہ، اس کی بالکل شرعی حیثیت ہے. منگنی کی شریعت حیثیت ہے؟ بالکل ہے. اچھا، اسی کوئی واقعہ ہے جو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کب کسی کی منگنی ہوئی؟ نہیں، ہماری تاریخ اسلام کے اندر جناب سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب اپنا دعا خیر کر لیتے. اس زمانے میں لفظ دعا خیر ہوتا تھا، آج کے زمانے میں منگنی ہے. چلے، دعا خیر کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ میں پڑھ نہیں رہا ان کان للوعد فوعد، کہ معنی یہ ہے کہ اگر صرف یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہمارا آپس میں باہمی تعلق ہوگا، یا دونوں طرف کے بزرگ بیٹھ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا بیٹا ہمیں قبول ہے، ہمارا داماد ہے اور ہمارا بیٹا ہے، آج کے بعد وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے آج کے بعد ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے. معنی یہ ہے کہ جب وعدہ نکاح ہو جائے، جس کو آج منگنی کہا جا رہا ہے، اس وقت دعا خیر ہوتی تھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساتھ ہی نکاح کر دو. اس سال کے اندر میں نے بات تو وہی ہوگی نا کہ دعائے خیر کی بجائے آپ نکاح کر لیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارا معاشرہ ہے پاکیزہ، اس کے اندر جناب لڑکا بھی ایمان والا، لڑکی بھی ایمان والی، وہ بھی کلمے والا، وہ بھی کلمے والی. اب معنی یہ ہوگا کہ جب منگنی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اب ان کا باہمی طور پہ ایک دوسرے کو فون کرنا، خوشی کے موقع پہ جی ہاں جی آپ کے لیے کس طرح کا سوٹ ہونا چاہیے، آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے. اچھا، پھر بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ میں آج کل پاکستان میں آیا ہوں تو آج چلے کسی کیفے پہ چلے گئے، کسی اچھے، کیونکہ نکاح والی جو بیوی ہے صرف باقی رہ گئی ہے رخصتی. رخصتی ہوگی اس وقت جب ماشاءاللہ گھر کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، بچے کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی، بچی کے جو معاملات ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں. تو میں دیکھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منگنی اور نکاح کو ایک کر لے، تو رخصتی اور بارات اور ولیمے کو ایک کر لے. معنی یہ ہے کہ نکاح اور منگنی آج ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد جس طرح کے حالات ہیں اس حالات کے مطابق، کیونکہ یہ سارے معاملات میرا اپنا چونکہ یہ موضوع ہے